اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے دلوں میں بصیرت، ہمارے الفاظ میں اثر اور ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں سچ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں باطل کے فتنے سے محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ سامعین مکرم، جب زمین پر طاقتور کا انصاف کمزور کی قبر بن جائے اور جب آسمان خاموش ہو جائے تو جان لو تاریخ دہرا رہی ہے اور ہم اس کے مرکزی کردار بننے والے ہیں۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ سامعین مکرم، آج کا موضوع ایران پر حملہ اور آخری رکاوٹ۔ سامعین، یہ صرف ایک جغرافیائی جائزہ نہیں بلکہ تاریخ، سازش، اسلامی شعور کا وہ آئینہ ہے جس میں ہم سب کا مستقبل جھلکتا نظر آتا ہے۔ ذرا آنکھیں بند کیجیے اور تصور کیجیے ایک نقشے کا۔ اسرائیل کی سرحد اردن سے ملتی ہے، اردن کی شام سے، شام کی عراق سے اور عراق کی ایران سے، اور ایران پاکستان کا ہمسایہ ہے۔ سامعین مکرم، یہ صرف جغرافیہ نہیں، یہ ایک جنگی راستہ ہے جس پر اسرائیل کی نظریں برسوں سے جمی ہوئی ہیں۔ سامعین مکرم، 1994 میں جب کنگ حسین اسرائیل سے امن معاہدہ کرتے ہیں تو اردن صرف دوست نہیں، ایک دروازہ بن جاتا ہے۔ اسرائیلی موساد اردن کے راستے شام میں قدم رکھتا ہے۔ یہ وہی وقت تھا جب مشرق وسطیٰ کے حالات نے کروٹ لی اور شام کی بربادی کا پہلا پتہ گرنے لگا۔ سامعین مکرم، حافظ الاسد اسرائیلی پیش قدمی کی راہ میں دیوار بنے تو جواب میں خانہ جنگی کی آگ لگائی گئی۔ 14 سال 3 ماہ شامی فضائیہ تباہ، فوج ختم، معیشت قرض میں ڈوبی اور قوم ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ پھر منظرنامے پر الجولانی آتا ہے، ایک ایسا اقتدار جس کے سائے میں اسرائیلی طیارے جب چاہیں جہاں چاہیں آگ برسا سکتے ہیں۔ اب اسرائیل اور پاکستان کے درمیان صرف 3 ملک رہتے ہیں، شام، عراق اور ایران۔ شام تباہ، عراق برباد۔ پہلے ایران میں خونی انقلاب کروایا گیا، پھر عراق کو اسلحہ دے کر جنگ پر اکسایا گیا، عرب و عجم کی نفرت کو ہوا دی گئی۔ نتیجہ نکلا 8 سالہ جنگ، لاکھوں ہلاکتیں، مگر نہ فتح ملا نہ مفتوح۔ البتہ اسرائیل نے F-16 سے عراق کے تیموز نیوکلیر پلانٹ کو تباہ کر کے سکون کا سانس لیا۔ 1990 عراق کو شہ دی جاتی ہے اور وہ کویت پر حملہ کرتا ہے، پھر وہی امریکہ جو خاموش تماشائی تھا دنیا کو اکٹھا کرتا ہے اور عراق کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ پھر 2003 عراق پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اس کے پاس WMDs ہیں، حالانکہ IAEA کو مکمل رسائی دی جا چکی ہوتی ہے، مگر اس وقت اسرائیل منصوبہ مکمل ہوتا ہے۔ صدام حسین پھانسی پر، فوج تباہ، سونا لوٹا جاتا ہے اور عراق بکھر کر رہ جاتا ہے۔ سامعین مکرم، اب صرف ایک ملک اسرائیل اور پاکستان کے درمیان باقی ہے اور وہ ہے ایران۔ شام، عراق، اردن تینوں اب اسرائیلی پروازوں کے لیے اوپن ایئر ہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ اور اب 12 جون 2025 بغیر اعلان کے اسرائیلی جنگی طیارے ایران کے ایٹمی مراکز پر بمباری کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کو بچوں کے سامنے قتل کیا جاتا ہے، جرنلز کو ہدف کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اسرائیل کہتا ہے کہ ہمیں خطرہ ہے، اگر ایران نے دفاع کیا تو اسرائیل کہتا ہے کہ ہم تہران کو راکھ میں بدل دیں گے۔ اگر خدا نخواستہ ایران بھی شام اور عراق جیسا انجام پا گیا تو پھر اسرائیل کے جنگی جہازوں کے لیے راستہ پاکستان تک صاف ہو جائے گا، بغیر ایندھن، بغیر رکاوٹ اور اکھنڈ بھارت کے خواب دیکھنے والوں کی مکمل حمایت کے ساتھ، اور پاکستان تنہا۔ سامعین مکرم، یورپ اور امریکہ کے ہیومن رائٹس کے نعرے صرف اس وقت بلند ہوتے ہیں جب ان کی گردن پر آتی ہے، ورنہ فلسطین، یمن، عراق، افغانستان اور شام سب خاموشی کی چادر میں دفن ہو جاتے ہیں۔ سامعین مکرم، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم فقط پوسٹ، لائک اور دعا پر ہی اکتفا کریں گے یا خود کو تیار کریں گے؟ علم، میڈیا، دفاع، اطاعت، ہمیں ہر ماز پر بیدار ہونا ہوگا۔ اگر اب بھی ہم نے کچھ نہ کیا تو یاد رکھیں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حکمرانوں کو بصیرت، ہماری ملت کو اطاعت اور ہمارے دشمنوں کو ہدایت یا نیستی عطا فرما۔ یا رب ہمیں غیرت مومن واپس لوٹا دے تاکہ ہم دوبارہ امت وسط بن کر دنیا کے ظالموں کو للکار سکیں، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔